بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کلپ نمبر 29 دیکھنے سے پہلے آپ سکرین پر یہ ایک تصویر دیکھیں اور توجہ سے دیکھیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانے والے ہیں۔ آئیے کلپ نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان وما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پریگنینسی نہ ہو جائے، اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی۔ اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کرتے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے، نہیں۔ ناظرین کرام، اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی کو ما کانا وما یکونو کا علم نہیں ہے۔ اٹ مین جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں ہے۔ مطلب ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی ملکہ ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جب چاہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو غیب کی خبریں دیں، ایسا کوئی ملکہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اس نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر طنز بھی کیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے ترجمہ کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ما کانا وما یکونو کا علم عطا فرمایا۔ تو میں واضح طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انجینئر کے فالورز کو، اور نہ ہی میں کوئی گالی گلوچ پر اترنے والا ہوں، کیونکہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھنے لگا ہوں، حدیث کے ریفرنس سے آپ سے بات کروں گا، کوئی آپ کو کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف اس کا یہ کردار اور ایک نظریہ ہے۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اسکرین پر آپ کو جو بھیڑیا نظر آ رہا ہے اور ایک طرف انجینئر صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے زیادہ سمجھ کس کی ہے، زیادہ عقل مند کون نکلا، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، بھیڑیا آیا، اس نے شکار کرنے کی کوشش کی، شکار تو کر لیا لیکن ساتھ ہی چرواہے نے روک لیا، وہ شکار اس سے واپس لے لیا۔ اب وہ بھیڑیا جو ہے گفتگو کرنے لگ گیا، باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ تم نے جو ہے مجھ سے شکار اپنا لے لیا اور جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ بندہ بڑا حیران کہ یہ بھیڑیا بھی کبھی گفتگو کرتا ہے، وہ بھی کبھی بات کر سکتا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان نخلستان میں یعنی مدینہ شریف کے اندر ایک شخصیت رہتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تمہیں خبریں دیتا ہے، یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں تمہیں خبریں دینے والی شخصیت ہے۔ یہ بھیڑیے نے کلام کیا اس چرواہے کے ساتھ۔ بھیڑیے کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، ما کانا وما یکون کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور صرف عطا نہیں، وہ خبریں بھی دیتے ہیں اپنے امتیوں کو۔ یہ ہے بھیڑیے کا نظریہ، اور آپ نے اب دیکھا اس آدمی کا نظریہ تو آپ نے سن لیا، اس کہتا ہے کہ ما کانا وما یکون کا علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا کہ آپ جب چاہیں کہ علم غیب کی خبریں بتا دیں، یہ آپ کے پاس ملکہ ہی نہیں ہے، یہ آپ نے خود سنا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ان میں سے زیادہ عقل مند کون ہے۔ اس لیول تک یہ بندہ جو ہے گر چکا ہے اور اس کی جہالت کی یہ صورتحال ہے۔